نماز کی 100 باتیں، ہر مسلمان کے لیے 100 انمول تحفے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے۔ نمبر 3، بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ نمبر 7، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اتنی مینار اور سکون سے آیا کرو جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ نمبر 9، حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرعہ اندازی بھی کرتے۔ نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں نفل کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ نمبر 17، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے کو نہیں آتے۔ نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں کھیل و برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے
تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 21 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمبھائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمبھائی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھیں۔ نمبر 22 اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نمبر 23 نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نمبر 24 نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نمبر 25 تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ نمبر 26 اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نمبر 27 اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نمبر 28 اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی سب سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دن کی فکر کرو۔ نمبر 29 نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ نمبر 30 کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نمبر 31 وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نمبر 32 نماز کبھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نمبر 33 نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ نمبر 34 زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نمبر 35 نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہی سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 36 سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو نماز انہیں روک دیتی ہے۔ نمبر 37 کتنا حسین ہوتا نہ وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ نمبر 38 ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ نمبر 39 مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ نمبر 40 یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ نمبر 41 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے جم میں ہے۔ نمبر 42 سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نمبر 43 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ نمبر 44 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ نمبر 45 فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند ہوائیں گھٹائیں آسمان یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیاں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 46 جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ نمبر 47 بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ نمبر 48 فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب، صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ نمبر 49 تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ دو
कि बुलावा आसमान से आया है। नंबर 50, क्या ये सजा काफ़ी नहीं कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक दे। नंबर 51, कब्रों में लातादाद ऐसे लोग दफन हैं जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी। नंबर 52, नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। नंबर 53, जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत ज़िक्र इलाही में है और रूह की राहत दुरूद पाक पढ़ने में है। नंबर 54, नमाज मोहब्बत समझ कर अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। नंबर 55, नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नंबर 56, नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नंबर 57, बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। नंबर 58, बेशक नमाज से ज़्यादा किसी और चीज़ में सुकून नहीं। नंबर 59, याद रखो नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फ़र्ज हैं। नंबर 60, परेशानियों का खूबसूरत हल नमाज है। नंबर 61, रब से इश्क में एक मकाम वो भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता और अल्लाह पाक नवाज देता है। नंबर 62, या अल्लाह मुझे ऐसी इज्जत और खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। नंबर 63, सजदे की खूबसूरती ये है कि हम ज़मीन पर सरगोई करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। नंबर 64, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस बंदे के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं। नंबर 65, नमाज का दर्जा दिन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। नंबर 66, ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़े पर फ़ख्र करता है। नंबर 67, मुसलमान जब तक पाँचों नमाजों को फ़िक्र के साथ अदा करता है शैतान उससे डरता रहता है और जब वो नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। नंबर 68, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। नंबर 69, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नम की आग से आज़ाद होने का परवाना मिल जाता है। नंबर 70, जो 5 नमाजों का एहतमाम करता है और वुज़ू, रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। नंबर 71, जो शख्स सुबह की नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जब बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। नंबर 72, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। नंबर 73, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। नंबर 74, अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालातों में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। नंबर 75, अल्लाह ताला के साथ बंदे को सबसे ज़्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नंबर 76, नमाजी शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता ही रहे तो वो खुलता ही है। नंबर 77, नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे वो नमाज के ज़रिए बना ले। नंबर 78, जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे उसके बाद खुशू व खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफल नमाज अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। नंबर 79, जब आदमी नमाज में दाखिल होता तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाते हैं और जब वो नमाज से हट जाता तो अल्लाह ताला भी अपनी तवज्जो उस पर से हटा लेते हैं। नंबर 80, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की और अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फरिश्तों को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। नंबर 81, अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए आदम की औलाद
تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ نمبر 82، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 83، افضل کریم نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ نمبر 84، اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ نمبر 85، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 86، تہجد گناہوں کو روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 87، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نمبر 88، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمبر 89، نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 90، نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمبر 91، نمازی پلصراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 92، نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 93، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نماز ہے فجر اور عصر کی۔ نمبر 94، بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جناتوں وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ نمبر 95، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ پاک ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ نمبر 96، رمضان کے مہینے کے رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والے کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 97، نماز دنیا و آخرت کے خزانے کی چابی ہے۔ نمبر 98، نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ نمبر 99، ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ نمبر 100، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔